الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انوار العلم میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیب شبیر۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں اور جیسا کہ ہم رمضان المبارک کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں، اس عشرہ مبارک کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پورے رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی، اسی طرح اس دوسرے عشرے کی یعنی کہ عشرہ مغفرت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آج اسی عشرہ مغفرت کے حوالے سے ہم آپ احباب سے چند باتیں جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، اور اس تمام معاملے پر رہنمائی فرمانے کے لیے ابوالحسن سید احمد رضا شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کہ شاہ صاحب ہماری رہنمائی فرمائیے گا، عشرہ مغفرت ہم کس انداز میں اس عشرے سے زیادہ مستفید ہو کر اب اس کے فیوز و برکات سمیٹ سکتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صہیب بھائی، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کے مطابق جو دوسرا عشرہ ہے اوسطھا مغفرۃ، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور اس عشرے میں بلکہ رمضان کا پورا مہینہ ہی مغفرت کروانے کا ایک بہانہ ہے، کہ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو رمضان پائے اور اس رمضان کے اندر عبادات کے ذریعے اور توبہ کے ذریعے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ تباہ ہو جائے۔ عشرہ مغفرت کے اندر خصوصاً ہم نے مغفرت کی طرف اور اس کی بات کرنی اور مغفرت کی طرف ہم نے جانا ہے۔ رب تعالیٰ کی مغفرت کے اندر اگر بات کی جائے، اس کی طرف سے مغفرت کا جو انعام ملتا ہے، تو بات کریں گے اس کی رحمت۔ اس کی رحمت اگر ہمارے ذہن میں ہو اور پھر ہم اگر اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آگے بڑھیں تو پھر توبہ کے ذریعے ہم اپنی مغفرت کروائیں، اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار تو پورا رمضان چلتا رہتا ہے۔ میں بات کروں گا آج مغفرت کے حوالے سے اور رب تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے اور توبہ کے حوالے سے۔ اس ٹاپک کو ہم اس انداز سے لے کر چلتے ہیں۔ توبہ کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے صحابہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک مثال کے ذریعے آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص سفر پہ ہو اور وہ صحرا کے اندر سفر کر رہا ہو، اس کے پاس اونٹ بھی ہے اور اس اونٹ کے اوپر اس کا سارا ساز و سامان ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو صحرا ہوتا ہے وہ قاتل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صحرا میں گم ہو جائے نا اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو، آج کل تو اور ٹیکنالوجی ہے، لیکن پہلے دور کے اندر جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے، جانوروں پہ سفر کرتے تھے، اور صحرا کے اندر گم ہو جائیں اور راستہ نہ ملے تو بعض اوقات وہی موت آ جاتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ شخص صحرا میں تھا اور سفر کے دوران صحرا میں گزر رہا تھا، اس کو ایک درخت نظر آیا صحرا کے اندر، اور وہ درخت کے ساتھ اپنا جانور باندھ کر اس کے سائے میں آرام کرنے کی نیت سے لیٹا، سفر اس نے کافی کر لیا تھا، اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ جب اٹھا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کا اونٹ بھی غائب ہے اور سامان بھی غائب ہے، سواری غائب ہے، اور یہی اس کی اس وقت کل حیاتی تھی، اس کا کل ساز و سامان بھی یہی تھا، کھانا بھی یہی تھا، لیکن وہ پورا اس نے اس ایریے کا چکر لگایا، کہیں بھی اس کا سراغ نہ ملا۔ اب موت کے علاوہ کوئی دوسرا حال نہیں ہے، کوئی انسان وہاں جانور بھی نہیں ہے، تو کیسے وہ وہاں سے نکلے، اور اس کے پاس سواری بھی نہیں ہے اور کھانا پانی بھی نہیں ہے۔ موت کے انتظام میں واپس آیا اور اسی درخت سے، یہ حضور مثال دے رہے ہیں، اسی درخت کے پاس آ کر دوبارہ اس نے اس نیت سے کہ چلو موت آنی تو میں سو جاتا ہوں، سوتے سوتے مر جاؤں گا، وہ سو گیا، اور اس کی جب آنکھ لگی، تو آنکھ لگنے کے بعد جب اس کا وہ بیدار ہوا اپنی نیند سے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ بما ساز و سامان وہی موجود ہے۔ ایسی تو اب صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا ہے صحابہ بتاؤ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کو تو زندگی کے بعد موت کے بعد زندگی مل گئی نا، نئی زندگی مل گئی، اور جب نئی زندگی ملی تو وہ خوشی سے اتنا پاگل ہو جائے گا کہ وہ اپنے مالک کو بندہ کہہ دے گا خوشی میں، اور اپنے آپ کو مالک کہہ دے گا۔ کہ انسان جب بہت زیادہ خوش ہو تو اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کے الفاظ زبان سے کیا نکل رہے ہیں، ایسی وہ کہہ دے گا کہ اللہ انت عبدی وانا ربک، میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے، اتنی خوشی ہوگی اس کو، یعنی اس کی خوشی کا عالم صحابہ کرام نے ایک مثال سے بیان کیا۔ تو حضور نے فرمایا اے صحابہ، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کے لیے حاضر ہو جاتا ہے نا، رب تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، رب تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس بندے کی کہ میرے دربار میں آیا ہے، میری بارگاہ میں آیا ہے۔ تو یہ عشرہ مغفرت اپنی مغفرت کروانے کا عشرہ ہے، اور رب تعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، اس کی رحمت کو تو ایک بہانہ چاہیے۔ وہ پکڑنے پہ آئے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھیں اس پہ پکڑ فرما لے، اور اگر بخشنے پہ آئے
تو ایک بہانہ رحمت حق بہانہ بھی جویت رحمت حق بہانہ بھی جو ہے رب کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں تلاش کرتی رب کی رحمت و بہانے تلاش کرتی کل بروز قیامت دو شخصوں کو حکم ہوگا صحیح حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور نے فرمایا دو شخصوں کو رب تعالیٰ حکم عطا فرمائے گا کہ جاؤ ایک جہنم کی طرف چلے جاؤ یا ان کو جہنم کی طرف فرشتوں لے جاؤ ایک شخص جو ہے وہ دوڑ لگا دے گا اور دوسرا شخص مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ دونوں کو بلوا لے گا پوچھے گا بھئی تم جو بھاگ رہے تھے لوگوں کو جہنم کا حکم ہو تو لوگ تو وہ کانپتے ہیں لیکن تم بھاگ رہے تھے اس نے کہا مالک میں نے ساری زندگی تیرا کوئی حکم نہیں مانا اور آج دن میں خیال آیا کہ تو نے مجھے آج حکم دیا ہے میں آج تو حکم مان لوں اس لیے میں دوڑ لگا دی دوسرے کو کہا تم بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے تھے اس نے کہا مالک میں نے دنیا میں سنا تھا کہ میرے رب کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے سبحان اللہ میں بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا شاید ابھی میرے رب کی رحمت کو جوش آ جائے شاید ابھی میرے رب کی رحمت کو جوش آ جائے وہ مجھے واپس بلا لے تو رب تعالیٰ کی رحمت کو واقعی جوش آ جائے گا اور ان دونوں کی اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب ان کو جنت میں داخل کر دو جی ایسے تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے اور یہ مہینہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تلاش کرنے کا اس سے مغفرت کروانے کا مہینہ ہے تو یقیناً ہمارے سننے والے دیکھنے والے آپ سے بھی گزارش ہے ہم اپنا بھی محاسبہ کریں اور رمضان کی جو یقیناً یہ ساعتیں ہیں یہ ہر ایک میسر نہیں آتی کیا پتہ کہ اس دفعہ ہم ہیں پچھلی سال کتنے لوگ ہمیں موجود تھے ہمارے دو اپنے قریب اپنے موبائل میں نمبر چیک کر لیں کتنے کے نمبر پچھلے سال تھے آج وہ ہمیں موجود نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مالک ارض و سما رمضان المبارک کی جو عشرہ مغفرت ہے بزرگان دین کا شاہ صاحب ایک طریقہ رہا ہے کہ بزرگان دین رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں کثرت سے استغفار کا حکم دیا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے یہ دوسرا عشرہ جو ہے یہ عشرہ مغفرت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں تو بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اس عشرے میں کثرت سے استغفار پڑھا کرتے تھے کثرت سے جو ہے وہ تیسرے کلمے کی جو ہے ورد کیا کرتے تھے استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے تاکہ مالک ارض و سما شاید کوئی وقت ایسا ہو جو قبولیت کی گھڑی ہو ہمارے منہ سے توبہ اور توبہ اور استغفار کے کلمات نکلیں مالک ارض و سما کے حضور مقبول ہو جائیں اور ہماری جو ہے وہ دنیا اور آخرت بن جائے مالک ارض و سما اس مہینے کے توسل سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی ایسی توبہ کہ جس کے بعد دوبارہ گناہ نہ ہو ایسی توبہ تو نسوخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین If you like this video, please give it a like and a thumbs up. Leave your comments below. Share it with your friends, your family and your children. And don't forget to subscribe to this channel. We'll see you next time. Keep watching and spread the blessings to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.